بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ ہم بسم اللہ کے حوالے سے بات کر رہے تھے، بسم اللہ تک ہم نے بات کی تھی۔ لفظ اللہ جب ہمارے ذہن میں آتا ہے تو یہ پہچان کراتا ہے خدا کی۔ اس خدا کا مخلوق کے ساتھ رابطہ کیا ہے، اس کو واضح کرنے کے لیے اگلے دو صفاتی نام اللہ تبارک و تعالیٰ کے بیان ہو رہے ہیں۔ الرحمن الرحیم، یعنی یہ اللہ وہ ہے کہ جس کا اپنے مخلوق کے ساتھ رابطہ یا رحمانیت کا ہے یا رحیمیت کا ہے۔ اس کے علاوہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا، اس خالق کا اپنے مخلوق کے ساتھ اور کوئی رابطہ نہیں ہے، عطا کا رابطہ ہے۔ دونوں جو صفتیں ہیں، رحمان ہو یا رحیم ہو، دونوں لفظ رحم سے ہیں۔ رحم کیا ہے؟ ہم جب اپنے اندر سوچتے ہیں، انسان کے اندر بھی یہ صفت ہم استعمال کرتے ہیں کہ ہمارے اندر فلاں پہ رحم آیا۔ اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان کو کبھی کسی ضرورت میں ہم دیکھتے ہیں، ضرورت مند دیکھتے ہیں، تو دل میں ایک نرمی پیدا ہوتی ہے۔ اس دل کی نرمی کو ہم رحم کہتے ہیں۔ لیکن اس رحم کی تقاضا کیا ہے؟ اس رحم کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اس کی ضرورت پوری کرتے ہیں یا پوری کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اگر ہم کر نہیں سکتے تو دلی کیفیت جو ایک ہے نرم، اس کو رحم کہتے ہیں، اور تقاضا اس کا یہ ہے کہ اس کی ضرورت پوری کی جائے۔ اب ظاہر ہے کہ جب ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے رحم کی صفت استعمال کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے اندر کوئی کیفیات تو ہے نہیں، اس کا کوئی دل یا قلب تو ہے نہیں کہ اس کے اندر نرمی پیدا ہو۔ اس لیے نتیجہ مراد ہوتا ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ سب کی ضروریات پوری کرنے والا ہے۔ تمام مخلوقات، اس کی جتنی ضروریات ہیں وہ پوری کرنے والا اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ اس لیے ہم کہہ سکتے ہیں کہ رحمان و رحیم کا مطلب، رحم کا مطلب عطا کرنے والا ہے، دینے والا ہے۔ چاہے وہ وجود کی نعمتیں ہوں، چاہے وجود کے اندر توانائیاں ہوں، چاہے وجود سے باہر نعمتیں ہوں، جو بھی انسان کی ضروریات ہیں، جو بھی مخلوق کی ضروریات ہیں، وہ ضروریات پوری کرنا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا رحم ہے۔ اب اسی رحم سے دو الفاظ وجود میں آتے ہیں، ایک رحمان ہے اور ایک رحیم ہے۔ رحمان میں وسعت ہے کہ جتنی مخلوقات ہیں سب پہ اللہ کا رحم ہے۔ کوئی ایسی مخلوق نہیں ہے کہ جس پہ اللہ کا رحم نہ ہو، چاہے خدا کو مانتی ہے، چاہے خدا کو نہیں مانتی، خدا کو جانتی ہے، خدا کو نہیں جانتی، تمام مخلوق پہ اللہ کا رحم ہے۔ اس کو رحمان کہا گیا گا، اور یہ جو اسم ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے مخصوص ہے۔ رحمان کے لیے کہا گیا ہے کہ کسی اور کو نہ کہیں، اس لیے کہ باقی تمام ان کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ جو لائق ہے اس کو عطا کریں، جو لائق نہیں ہے اس کو عطا نہ کریں۔ جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ چونکہ تمام مخلوقات کا خالق ہے، اس لیے سب پر رحم کرنے والا ہے۔ یہ رحمان کی کیفیت ہے، یعنی رحمان میں وسعت ہے، کوئی مخلوق اس وسعت سے باہر نہیں ہے۔ اس کے مد مقابل جو رحیم ہے، وہ رحیمیت میں پھر تسلسل ہے، دوام ہے۔ یہ رحیمیت ان کے لیے ہے جو اس مخلوق الہی میں سے
اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لاتی ہے، ایمان لانے کے بعد اطاعت کرتی ہے۔ اب ظاہر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی مخلوق کے لیے کہ جو خدا پر ایمان لائے اور خدا کی اطاعت کرے، اس کے لیے کچھ وعدے کیے ہیں، اس کو کچھ عطا کرنے کا وعدے کیے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں روحانی کمال عطا کرنے کا وعدہ کیا ہے، دنیا میں قلبی سکون عطا کرنے کا وعدہ کیا ہے، دنیا میں حیات طیبہ عطا کرنے کا وعدہ کیا ہے، اور آخرت میں پھر اپنی نعمتیں، جنت اور رضوان اور یہ چیزیں عطا کرنے کا وعدہ کیا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ مؤمنین پہ رحیم ہے، ساری مخلوق پہ رحمان ہے، اس کی ضروریات پوری کرتا ہے، لیکن جو روحانی کمالات ہیں وہ صرف ان تک پہنچتے ہیں جو اپنے آپ کو لائق بناتے ہیں ایمان کے ذریعے سے اور نیک عمل کے ذریعے سے، اللہ کی اطاعت کے ذریعے سے، خدا کے سامنے خضوع خاضع ہونے کے ذریعے سے، اللہ کا بندہ بننے کے ذریعے سے جب اپنے آپ کو لائق بناتے ہیں تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں روحانی کمالات عطا کرتا ہے، روحانی ہدایات عطا کرتا ہے۔ یہ رحمانیت جو مومنین کے لیے مخصوص ہے۔ اس لیے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ خدا تمام مخلوق پہ رحمان ہے اور خدا مومنین پہ اور اطاعت گزاروں پہ رحیم ہے۔ اب یہ جو رحمان اور رحیم ہے، اس کے مد مقابل ہم دیکھتے ہیں کہ خدا کی صفت غضب ہے۔ قرآن مجید میں ہے کہ میری رحمت میرے غضب سے آگے ہے، یعنی وسعت جو ہے اور اولیت جو ہے وہ رحمت کو حاصل ہے، وہ غضب کو حاصل نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا مخلوق کے ساتھ رابطہ صرف رحم کا ہے اور کوئی رابطہ نہیں ہے، تو پھر کہا جائے گا یہ غضب کیا ہے، اور پھر کہا جائے گا کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عذاب کیا ہے۔ تو جہاں پہ رحم نہ ہو اس چیز کو ہم اللہ کا عذاب کہتے ہیں۔ مثلا اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحت دی ہے، یہ اللہ کی رحمت ہے، اگر صحت نہ دے تو یہ پریشانی ہو جاتی ہے، یہ اللہ کا عذاب ہو جاتا ہے۔ اللہ کا رابطہ صرف رحم کا ہے اور کوئی رابطہ مخلوق کے ساتھ نہیں ہے، عطا کا رابطہ ہے، دینے کا رابطہ ہے۔ اس لیے کئی آیات ہیں کہ جس میں اس طرح کی باتیں کی گئی ہیں، خاص طور پہ کہا گیا یا ایھا الناس انتم الفقراء، تم سارے کے سارے محتاج ہو، سب اللہ سے لیتے ہو، سب لینے والے ہو، نہ تمہارا وجود اپنا ہے، نہ تمہاری صفات اپنی ہیں، نہ تمہاری قوتیں اپنی ہیں، سب خدا سے لینے والے، سب تمہیں خدا عطا کرتا ہے، اس لیے تم فقیر ہو، محتاج ہو۔ ایک خدا ہے جو غنی ہے، جو کسی کا محتاج نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کے ذریعے سے یہ انسان کو بیان کیا کہ اے انسان، تیری حقیقت جو کچھ بھی ہے وہ سب اللہ کی عطا کی ہوئی ہے، سب اللہ کا رحم ہے، وہ سب اللہ کی دین ہے، وہ سب اللہ کی عطا ہے۔ اس لیے فخر نہیں کرنا چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے شکر گزار ہونا چاہیے۔ یہ انسان ہے کہ جس کے اوپر اللہ کی خصوصی نعمتیں اور رحمتیں ہیں۔ انہی رحمتوں میں سے ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی اپنی مخلوق کے ساتھ محبت ہے۔ کہا گیا ہے کہ جب فرعون ڈوب رہا تھا تو اس نے حضرت موسیٰ کو پکارا، حضرت موسیٰ نے جواب نہیں دیا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ پہ وحی فرمائی کہ اے موسیٰ، تمہیں فرعون پکار رہا تھا، تم نے اس کا جواب نہیں دیا، اس کا سبب یہ ہے کہ تم نے اسے خلق نہیں کیا تھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر تم نے اس کو خلق کیا ہوتا، تم اس کے خالق ہوتے تو ضرور اس کا جواب دیتے، اور پھر اسی وحی کا حصہ ہے کہ اگر فرعون ہمیں پکارتا تو ہم ضرور اس کی مدد کرتے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا رحم ہے۔ جب بھی بندہ واپس آ جائے گناہ کر کے، جب بھی بندہ واپس آ جائے جرم کر کے،
جب واپس آتا ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ یہ نہیں پوچھتا کہ کیا کر کے آئے ہو، جب واپس آ گیا تو معاملہ ختم ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا رحم ہے کہ ساری کائنات وجود رکھتی ہے، اس لیے جب عرش کی بات ہوتی ہے تو کہا گیا کہ عرش پہ رحیم نہیں ہے، عرش پہ رحمان ہے۔ الرحمن علی العرش استویٰ، عرش پہ جو کہ مقام ہے جہاں سے پوری کائنات کو مینیج کیا جاتا ہے اور احکامات صادر ہوتے ہیں، وہاں پہ رحمان ہے۔ رحمان کا مطلب کیا ہے؟ وہ یہ نہیں دیکھتا کہ اگلا کیا کرتا ہے، وہ اپنی طرف سے ضروریات پوری کرتا ہے اور عطا کرتا ہے اور دیتا رہتا ہے۔ اس لیے اس کائنات پر رحمان کی حکومت ہے، یہ کائنات چلائی جا رہی ہے اللہ کے نام رحمان کے ذریعے سے، جو تمام مخلوق کو عطا کرنے والا ہے۔ اس لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم جب ہم پڑھتے ہیں تو بسم اللہ تک تو یہ سمجھ میں آتا ہے کہ وہ ذات کہ جو جامع جمیع کمالات ہے۔ رحمان و رحیم سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ اس کا رابطہ باقی مخلوق سے صرف اور صرف رحمت کا ہے اور کوئی رابطہ نہیں ہے۔ ایسا خدا واقعی اس لائق ہے کہ اس کو ہر وقت یاد رکھا جائے اور اس کی اطاعت کی جائے، اس کے آگے سر جھکایا جائے۔ انشاءاللہ۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔